ارے ہم تو کہتے ہیں یہی خدا کا گھر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو منگتوں کے ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ حافظ انور صاحب ہمارے کتنے قریب ہیں؟ ہاتھ کتنے قریب ہیں؟ یہ ہاتھ کہلاتا ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، بظاہر یہ کتنی دور ہے ہم سے؟ ہاتھ بھر، مگر ہمارے دل میں ہے۔ سبحان اللہ، مگر ہمارے دل میں ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے مانگا، ہاتھ اٹھا اور سرکار نے عطا فرما دیا۔ ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں آپ لاکھ دعائیں کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ فوراً دے دے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں خالی آپ نے ہاتھ اٹھایا آپ کو ملتا چلا جاتا۔ منگتوں کے ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ تو عاشقان مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اگر ایک نیکی کرو گے کتنے ثواب؟ بس ہوش بولے، یہ کہو کہ ہم لوٹ کے آ جاتے ہیں پٹری پہ، ورنہ کہیں اور نکل جائے، مگر آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کتنے ثواب؟ 1 لاکھ، ایک گناہ ہو گیا تو کتنے عذاب؟ 1 لاکھ کو 1 لاکھ سے مائنس کر دو کتنے بچے؟ 0۔ ہاتھ میں کچھ نہیں، انڈا بٹے ڈھیر۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، سبحان اللہ، سرکار کی مسجد وہ مسجد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے قبر، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مکہ مکرمہ پورا حرم شریف جنت نہیں ہے، سبحان اللہ، خود خانہ کعبہ جنت نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اور کیسا اللہ کا گھر ہے کہ آل رسول اس میں پیدا ہو رہے ہیں، نبی کے داماد اس میں پیدا ہو رہے ہیں، خاتون جنت کے شوہر نامدار اس میں پیدا ہو رہے ہیں، حسن حسین کے بابا اس میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ارے کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے مگر پاک کیا علی نے محمد رسول اللہ۔ مولا کائنات اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جب خاتون جنت کی شادی ہوئی تو لڑکا دولہا اللہ کے گھر کا، دولہا اللہ کے گھر کا، بیٹی رسول اللہ کے گھر کی، نوشا اللہ کے گھر کا، بیٹی دلہن مصطفیٰ کے گھر کی۔ جبریل خطبہ پڑھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بن کے دونوں کا عرش پہ نکاح کرا رہا ہے۔ ارے کعبہ تیری عظمتوں کو سلام، مگر تو کہاں مصطفیٰ کا نگر کہاں؟ اسی لیے تو آج کا مرتبہ پکار اٹھے کہ حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔
کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کیوں کعبے کا کعبہ کہا؟ کیوں کعبے کا کعبہ کہا؟ یہی میلاد النبی گواہ ہے. یہی میلاد النبی گواہ ہے کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, بیٹے آمینہ میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کو آنکھیں دی, کعبے کو زبان دی. کعبے کو آنکھیں ملی مصطفیٰ کے صدقے میں, کعبے کو زبان ملی مصطفیٰ کے صدقے میں, کعبہ کو ہلنے جلنے کی طاقت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں. ہمیں احمد رسول کا صدقہ جب کعبے کو اللہ کے گھر کو مل رہا ہے تو ہم بندوں اللہ کے بندوں کو تو نہ ملے. تو میلاد مصطفیٰ ہو رہی, سرکار کی پیدائش ہو رہی, معمولی تھوڑی. جبریل صدرہ میں بیٹھنے کا وقت نہیں, تو میرے محبوب کی عظمتوں کا معاملہ, میرے محبوب کی استقبال کا معاملہ. جاؤ جبریل جلوس لے کر جاؤ, تاکہ میرے قیامت تک کے آنے والے بندوں کو دلیل مل جائے کہ جب نور کی آمد ہو رہی ہے تو نور والے جلوس نکال رہے ہیں, تو ہم گناہگار کو جلوس نہ نکالیں, اس لیے ہم جلوس محمدی نکالا کریں. سرکار کی ولادت ہو رہی, کون آ رہا ہے؟ سلطان دنیا بنا. اور جیسے ہی سرکار دنیا میں تشریف لائے, اللہ نے کعبے کو آنکھ دی, دیکھ لیا کہ محبوب خدا ہے. میں بیت خدا ہوں, یہ محبوب خدا. سبحان اللہ. اور بیت کا وہ مقام نہیں ہے جو اہل کا مقام ہے, گھر کا وہ مقام نہیں ہے جو گھر میں رہنے والوں کا مقام ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کا محبوب رہتا ہے تو گھر سے مطلب نہیں ہے, گھر سے افضل مرتبہ آپ کے محبوب کا ہے. تو کعبے نے دیکھ لیا کہ محبوب خدا آ رہے ہیں, میں تو بیت خدا ہوں, یہ محبوب خدا آ رہے ہیں. اور جیسے ہی محبوب خدا آئے, جبریل نے تو معراج میں اپنی پیشانی جھکا کر یہ بتا دیا تھا کہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں, مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں. ہمیں اللہ کا گھر بھی ہم کو سکھا رہا ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں. ارے جب مصطفیٰ کعبے کی طرح نہیں ہے, کعبہ مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے, تو یہ بندوں کو, بندیوں کو کیسے جرأت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کا سلیقہ عطا فرمائے. تو کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی, ہماری بھی آنکھ, مگر اس شٹر کے اندر کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں نا؟ نہیں دیکھ سکتے, کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے. ارے خالی شٹر تو ہے ذرا سا, اس کے اندر کیا ہے نہیں معلوم, نہیں دیکھ سکتے نا. مگر کعبے کو مصطفیٰ کے صدقے میں جو آنکھیں ملی, اس نے صفا کو بھی دیکھ لیا, مروہ کو بھی دیکھ لیا, صحن کو بھی دیکھ لیا, اور آج جو لائے بریلی ہے مصطفیٰ کا گھر بھی دیکھ لیا, مصطفیٰ کے دروازے سے بھی دیکھ لیا, مصطفیٰ کے گھر کے در و دیوار سے دیکھ لیا, اور دیکھ لیا کہ مصطفیٰ آ گئے. اب کعبے کا عشق مچلنے لگا, زمین کعبہ مچلنے لگی. ارے خدا کے بعد یہی تو در ہے, خدا کے بعد یہی تو در ہے جسے بیت اللہ سجدہ کر سکتا ہے. فوراً کعبے نے دیکھ کر اپنی پیشانی کو جھکا دیا. جس کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکے, جس کے سجدے کو
تشریف رکھیے بیٹھیے بس 5 منٹ اور 5 منٹ اور مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس کے سجدے کو میرا جس کے سجدے کو میرا بیٹا باجو کی ان بغوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام ساری کائنات کعبے کی طرف رک کر اپنی جبین عقیدت جھکایا کرتی ہے سجدہ ریزی کیا کرتی ہے مگر مصطفیٰ کا مقام تو دیکھو ان کی بارگاہ عظمت تو دیکھو کہ مصطفیٰ ابھی آئے نہیں ہیں بڑے نہیں ہوئے ہیں نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے ابھی دنیا والوں کی نگاہوں میں صرف ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے مگر کعبے کو مصطفیٰ کے صدقے میں وہ آنکھیں ملی ہیں کہ کعبہ دیکھ رہا ہے کہ گھر کے اندر کون پیدا ہو رہا ہے اور یہ کیا بنے گا اس لیے تو سرکار نے فرمایا ہے مقولہ ہے کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ مومن کی فراست ایمانی سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے اس کے صدقے میں آنکھیں ملی ہم کو جو آنکھیں ملی ہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے اور کعبے کو جو آنکھیں ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی اس لیے ہم دیکھتے ہیں بچے کو بچہ دیکھتے ہیں مگر کعبہ دیکھتا ہے جو نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اور پیشانی کعبہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف تعظیماً جھک جاتی ہے تبھی تو امام اہل سنت پکار ہوتے ہیں ساری کائنات تو کعبے کی طرف سجدہ کرتی ہے ارے یہ کون ذات ہے کعبہ خود جس کو سجدہ کرتی ہے اس لیے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ دیکھو یہی تو کعبے کا کعبہ ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے اگر یہ نہ ہوتے تو کعبہ بھی نہ ہوتا یہ نہ ہوتے تو کعبہ پاک نہیں ہوتا یہ نہ ہوتے تو علی کعبے میں پیدا یہ نہ ہوتے تو ابراہیم کو توفیق نہیں ملتی کہ خود ابراہیم نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے کون سی پٹری بدل گئی نہیں بدلی ہم لوگ آئے تو پٹری بدل گئی کنڈکل سے کچھ ہو کے آنا تھا اگر پٹری بدل گئی کھلوں گا الحمدللہ آپ کی پٹری نہیں کعبے میں نیکی کرو گے ایک نیکی تو کتنا ثواب ملے گا یاد ہے نا اور اگر ایک گناہ کعبے میں ہو گیا حرم شریف میں ہو گیا تو کتنے گناہ اب 1,00,000 مائنس 1,00,000 ہاتھ میں کیا آیا کٹورا ہاتھ میں کیا آیا کٹورا کچھ نہیں انڈا بٹا 0 لیکن مصطفیٰ کی رحمت پر بظاہر دیکھنے میں آدھا ثواب ہے کیا بات ہے مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب
مصطفیٰ کی جنت میں سبحان اللہ ایک نیکی کے کتنے 50,000 کا ثواب. لیکن آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہ محبوب میرے در سے محروم ہو سکتا ہے تمہارے در سے محروم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. سبحان اللہ. اب مدینے میں نیکی کرو گے, مسجد نبوی میں نیکی کرو گے, جنت ارضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے صدقے میں جو بنائی گئی ہے, جن کو سرکار نے فرمایا کہ میرے قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یہاں نیکی کرو گے کتنی ثواب ملے گا؟ 50,000 کا. لیکن اگر خدا نخواستہ ایک گناہ ہو گیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. ایک گناہ کرو گے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. کیا بات ہے. اب 49,999 ہاتھ آئے. کتنے ہاتھ آئے؟ وہاں 1 لاکھ مائنس 1 لاکھ انڈا بٹا 0. اور یہاں مصطفیٰ کا نگر ہے, مصطفیٰ کا کرم ہے, مصطفیٰ کی مسجد ہے, مصطفیٰ کی جنت ہے, مصطفیٰ کی قبر ہے, مصطفیٰ کا عروس ہے. یہاں اگر ایک گناہ ہو گیا تو 49,999. اس لیے عاشقوں کے نزدیک کیا بات ہے. مکہ ہی صحیح افضل, طیبہ نہ صحیح وائز. ہم اس کے بندے ہیں, بات بڑھائی ہے. بزرگوں اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کا صدقہ بانٹ رہا ہے. یہ کس شہنشاہ کا صدقہ بانٹتا ہے کہ خسرو میں بڑی ہے پکار, ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار, ہم بھی ہیں. تو بزرگوں اور دوستو, پٹری پہ آ جاؤ. سرکار پر کتنے مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا, اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. کتنے تحفے ہو گئے؟ کیا بات ہے. 1000 ہو گئے. پھر اللہ کے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا اعمال میں. کتنے ہو گئے؟ 2000. کتنے ہو گئے؟ 2000. اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دے گا. بڑھتے چلے جاؤ, بڑھتے چلے جاؤ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. کیا بات ہے. وہ فرشتہ آب رحمت میں غوطہ لگاتا ہے. سبحان اللہ. ہزاروں پر ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ شاخ طوبہ پر بیٹھ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. جتنے قطرے گرتے ہیں, ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے, اور وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. آپ پڑھو گے کہ نہیں کرو گے؟ سرکار کی بارگاہ میں خدمت میں سرکار کی تحفہ پیش کرو گے کہ نہیں؟ سرکار کی سالگرہ کے موقع بھولنا نہیں. آج پہلا دن ہے, ہمیں بتانے میں دیر ہو گئی, دن میں بتا دینا چاہیے تھا, لیکن بغیر پڑھے سونا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں پڑھنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. اور 12 ربیع الاول تک برابر ہر مرد, ہر عورت, ہر بچہ جس کو درود شریف یاد ہو, یاد نہ ہو تو اسی بہانے یاد کر لے. سبحان اللہ. پھر دیکھو کہ درود کی برکت سے تمہارے کاروبار بھی چمکنے لگے گا. درود کی برکت سے تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. درود کی برکت سے تمہارے اندر سے وبا ختم ہو جائے گی. یہ کرونا رونا جو ہے اپنے محبوب کا صدقہ میلاد النبی میں عطا فرما دے
بات ہے، واہ واہ واہ، کیا حقیقت ہے کورونا کی کیا بات ہے، ہائے ہائے، اگر کیا وہ بات چاہ لیں؟ بے شک، کیا حقیقت، حقیقت ہے کورونا کی اگر وہ چاہ لیں ہائے ہائے ہائے، پل میں بجھ جائیں گے، حق پل میں بجھ جائے، بجھ جائیں ہائے ہائے، گے لاکھوں کروڑوں وباؤں کے چراغ۔ ہائے ہائے ہائے، ہے نا؟ تو بزرگ اور دوستو، کیا نورانی محفل آج ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلا دن ہے سرکار کی بارگاہ میں مجلس قبول ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھرتا رہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔